کون تھا وہ، کیا نام تھا اس کا، جانے کون فقیروں کو۔ کون تھا وہ، کیا نام تھا اس کا، جانے کون فقیروں کو۔ تنہا رہنا چن بیٹھا جو، توڑ کے سب زنجیروں کو۔ گلی گلی میں پھرتا رانجھا، خبر ہوئی نہ ہیروں کو۔ مدہوشی میں سجدہ کرنا، کون سکھائے پیروں کو۔ کون تھا وہ، کیا نام تھا اس کا، جانے کون فقیروں کو۔ وہ اپنا نام ساغر رکھتا ہے، ساغر یعنی ایک جام، مگر اس کے نصیب میں محبت کا نہیں، درد کا جام آیا، اور پھر وہ شخص خود ایک ایسی داستان بن گیا جسے دنیا نے اس کے جانے کے بعد پہچانا۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو ایٹنالوجی۔ ساغر صدیقی، وہ شاعر جس نے ساری زندگی درد لکھا۔ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ ایک ایسا شاعر جس کے اشعار آج بھی لاکھوں لوگوں کے دلوں پر راج کرتے ہیں، وہ اپنی زندگی میں اتنا تنہا کیوں تھا؟ کیوں وہ شخص جس کے لفظ لوگوں کو رلا دیتے تھے، خود فٹ پاتھ پر زندگی گزارنے پر مجبور ہو گیا؟ یہ کہانی ہے اردو ادب کے ایک ایسے شاعر کی جس کا اصل نام کم ہی لوگوں کو یاد ہے، مگر جس کا درد ہر دل میں زندہ ہے۔ یہ کہانی ہے ساغر صدیقی کی۔ ساغر صدیقی کی پیدائش 1928 میں برطانوی ہندوستان کے شہر امبالہ میں ہوئی۔ بچپن ہی سے انہیں شاعری سے شغف تھا۔ جوانی آئی تو انہوں نے اپنا نام ساغر صدیقی رکھ لیا۔ جلد ان کی شاعری مشاعروں میں پسند کی جانے لگی۔ ان کی آواز، ان کا انداز بیان اور ان کے الفاظ دلوں پر اثر چھوڑ جاتے۔ لیکن قسمت نے ان کے لیے شاید کچھ اور ہی لکھا تھا۔ پھر آیا وہ دور جس نے ان کی پوری زندگی بدل دی۔ پاکستان بننے کے بعد وہ لاہور آ گئے۔ شروع میں ادبی حلقوں نے انہیں بہت عزت دی، مگر آہستہ آہستہ حالات بدلنے لگے۔ غربت نے انہیں آ گھیرا، روزگار نہ رہا، دوست کم ہوتے گئے، اور پھر نشے کی لت نے ان کی زندگی کو اپنی گرفت میں لے لیا۔ وہ اکثر لاہور کی سڑکوں، پارکوں اور فٹ پاتھوں پر دکھائی دیتے۔ بعض لوگ ان سے شعر سن کر چند روپے دے دیتے۔ سوچئے، جس شاعر کے اشعار آج کتابوں میں محفوظ ہیں، وہ کبھی روٹی کے چند ٹکڑوں کا محتاج تھا۔ مگر حیرت کی بات یہ ہے کہ اتنے دکھوں کے باوجود انہوں نے شاعری نہیں چھوڑی۔ ان کے لفظ پہلے سے بھی زیادہ گہرے ہوتے گئے۔ وہ لکھتے ہیں، زندگی جبر مسلسل کی طرح کاٹی ہے، زندگی جبر مسلسل کی طرح کاٹی ہے، جانے کس جرم کی پائی ہے سزا یاد نہیں۔ یہ صرف ایک شعر نہیں، یہ ان کی پوری زندگی کا خلاصہ ہے۔ وقت گزرتا گیا، مگر ساغر کی زندگی آسان نہ ہوئی۔ بیماریاں بڑھتی گئیں، غربت بڑھتی گئی، اور رفتہ رفتہ وہ دنیا سے بے نیاز ہوتے گئے۔ آخر کار 1974 کو 40 سال کی عمر میں یہ عظیم شاعر اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ جب ان کا انتقال ہوا تو شاید بہت کم لوگوں کو احساس تھا کہ اردو شاعری کا ایک ایسا ہیرا کھو چکی ہے جس کی ایک چمک وقت کے ساتھ اور بڑھتی جائے گی۔ آج کئی دہائیاں گزر چکی ہیں، ساغر صدیقی اس دنیا میں نہیں، لیکن ان کے اشعار آج بھی زندہ ہیں۔ آج بھی جب کوئی دل ٹوٹتا ہے، جب کوئی تنہا ہو، جب کسی کو دنیا بے وفا لگتی ہے، تو وہ ساغر صدیقی کو پڑھتا ہے، کیونکہ ساغر صرف شعر نہیں کہتے تھے، وہ انسان کے اندر چھپے ہوئے درد کو آواز دیتے تھے۔ کچھ لوگ اپنی زندگی میں کامیاب نہیں ہوتے، لیکن وقت انہیں ہمیشہ کے لیے امر کر دیتا ہے۔ ساغر صدیقی بھی انہی لوگوں میں سے ایک تھے۔ وہ غربت سے ہارے، تنہائی سے لڑے، لیکن ان کے لفظ کبھی نہیں ہارے، اور شاید اسی لیے آج بھی ان کا ہر شعر دل میں اتر جاتا ہے۔
شاعر مر جاتے ہیں مگر ان کے لفظ ہمیشہ زندہ رہتے ہیں۔ یہ جو دیوانے سے دو چار نظر آتے ہیں، ان میں کچھ صاحب اسرار نظر آتے ہیں۔ تیری محفل کا بھرم رکھتے ہیں، سو جاتے ہیں، ورنہ یہ لوگ تو بیدار نظر آتے ہیں۔ میرے دامن میں شراروں کے سوا کچھ بھی نہیں، آپ پھولوں کے خریدار نظر آتے ہیں۔ حشر میں کون گواہی میری دے گا ساغر، سب تمہارے ہی طرفدار نظر آتے ہیں۔ شکریہ۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اس چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں۔